بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوتیلی ماں نے مجھ پر پابندیاں ڈال رکھی تھیں، ہر وقت مجھ پر کڑی نظر رکھتیں، لوگوں کے سامنے مجھے معذور دکھاتی تاکہ میرا کوئی رشتہ نہ آئے، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی اور ان کی بیٹیاں کم شکل تھیں۔ میری سوتیلی ماں میری شادی کرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن ایک جگہ سے ان کو بھاری رقم کی آفر آئی تو وہ ایک دم سے راضی ہو گئی کہ میں ہمیشہ سے ان کی نظروں سے دور ہو جاؤں گی اور انہیں پیسے بھی مل جائیں گے۔ لیکن ایسا کرنے سے پہلے انہوں نے پوری تسلی کر لی تھی کہ میں آگے جا کے بھی کبھی خوش نہ رہ پاؤں۔ لیکن جیسے ہی میں سسرال پہنچی، میں گہری نیند سو رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا میری ماں میرے سرہانے آ کر بیٹھ گئی ہے اور بڑے پیار سے میرے بالوں کو سہلا رہی ہے اور مجھے کہہ رہی تھی، میری رانی بیٹی، تم چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرایا مت کرو، میں تم سے دور ہوں لیکن تمہارے دل کے بہت قریب ہوں، ہر وقت تمہارے لیے دعا گو ہوں، تم اللہ پر یقین رکھو، ایک دن سب اچھا ہو جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ماں کی باتیں سن کر میرے ہونٹ خود بخود مسکرا دیے، میں نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو میرے ارد گرد ماں کہیں بھی نہیں تھی، یقیناً وہ میرے خواب میں آئی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ واقعی میں وہ میرے پاس آ گئی ہوں۔ ابھی میں اپنی ماں کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی اور میں اپنی ماں کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتی تھی، اس لمس کو محسوس کرنا چاہتی تھی جن ہاتھوں سے انہوں نے مجھے چھوا تھا۔ میری ماں نے جو مجھے تسلی بھرے الفاظ کہے تھے، میں ان کو سوچ رہی تھی، تب یہ اچانک چلانے کی آواز آئی اور میری سوتیلی ماں چیختی چلاتی میرے سرہانے کھڑی ہو گئی۔ ان کو دیکھ کر مجھے لگا کہ وہ خوبصورت خواب کہیں دور بھاگ گئے اور بھیانک حقیقت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک دم سے میں ہوش میں آ گئی، جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور وہ میرے سر پر کھڑی چلا رہی تھی، ٹائم دیکھا ہے مہرانی، سارا دن سوتی رہتی ہو نکمی، میں تمہاری ماں کی نوکر نہیں ہوں جو دن چڑھے تک تم سوتی رہو اور میں تمہارے کام کرتی رہوں۔ وہ نہ جانے کیا اول فول بکے جا رہی تھی۔ میں ایک دم سے کھڑی ہو گئی تو انہوں نے میرے سرہانے پر پڑی ہوئی لکڑی اٹھا کر میرے ہاتھ پر دے ماری اور اتنے زور سے لگا کہ میری چیخ نکل گئی۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ لنگڑی، سنبھال اپنی لاٹھی، اگر تو مجھے بغیر لاٹھی کے دکھائی دی تو میں اسی لاٹھی سے تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ بغیر آواز کے میں آنسو بہاتی ہوئی لاٹھی پکڑ کر کچن کی طرف چل دی۔ یہ لاٹھی مجھے پکڑا کر پتہ نہیں میری سوتیلی ماں کو کس قسم کا سکون ملتا تھا، وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ آج واقعی میں سو گئی، مجھے وقت کا پتہ نہیں چلا، ورنہ دن چڑھے میں اٹھ جاتی تھی اور سارے گھر کے کام کاج نمٹاتی تھی، سب کے لیے ناشتہ بناتی، میری ماں اور بہنیں تو سیر سپاٹوں کے لیے نکل جاتی، میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھی، میں اور میرے کام نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا تھا۔ سارا دن تھک کر چور ہو کے جب میں بستر پر پڑ جاتی تو میرا سارا جسم ٹوٹ رہا ہوتا، 2-3 گھنٹے تو درد کے مارے مجھے نیند نہیں آتی، میرے پاس کوئی پین کلر بھی نہیں ہوتی تھی کہ میں کھا لوں تاکہ میرے درد صحیح ہو جائیں۔ پھر رات کے نہ جانے کس پہر مجھے نیند آتی تو جلدی صبح ہو جاتی۔ میں لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی تار پر کپڑے سکھانے کے لیے ڈال رہی تھی، وہ میری سوتیلی ماں کے مہنگے کپڑے تھے، انہوں نے کہا تھا ان کپڑوں پر ذرا سی آنچ بھی آئی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میری ماں نے 10-10 ہزار کے 3 جوڑے لیے تھے جو وہ خاص موقع پر پہنا کرتی تھیں، انہیں امیر ہونے اور امیر کہلانے کا بہت شوق تھا۔ حال ہی میں میری سوتیلی ماں شگفتہ کے بھتیجے روحان کی شادی ہوئی تھی، میری سوتیلی ماں نے وہی کپڑے زیب تن کیے تھے، اب ان کو دھونے کی ذمہ داری میری تھی۔ سوتیلی ماں نے میرے سر پر کھڑے ہو کر وہ کپڑے دھلوائے، محلے سے کچھ عورتیں میری ماں سے ملنے آئیں تو وہ وہاں سے چلی گئیں۔ میں نے چین کی سانس لی، کپڑوں کو بالٹی میں ڈالا اور پھر تار پر پھیلانے کے لیے تار کے قریب آ گئی۔ لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے اتنی بھاری بالٹی کو اٹھانا آسان کام نہیں تھا، میں ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی
کیونکہ ممکن تھا کہ میں گر جاتی۔ میں لاٹھی کے بغیر بھی چل سکتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں سوتیلی ماں لوگوں کو دکھانے کے لیے میرے ہاتھ میں لاٹھی پکڑا دیتی۔ میں لنگڑی ہوں، اس بات کے باوجود ان کی سگی بیٹی سے زیادہ میرے رشتے آتے۔ اس بات نے ان میں جلن بھر دی اور پھر انہوں نے زبردستی مجھے لاٹھی پکڑا دی۔ ماں کے مار کے ڈر سے میں نے وہ لاٹھی پکڑ لی۔ اگر بھولے سے لاٹھی اٹھانا بھول جاتی اور گھر میں کوئی آ جاتا تو ماں مجھے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھتی، جیسے مجھے سالم نکل جائے گی۔ ابھی بھی سوتیلی ماں محلے کی عورتوں کو لے کر حال میں گئی ہوئی تھی۔ جب میں نے لاٹھی پھینکی، بالٹی کو اٹھایا اور پھر تار پر کپڑے پھیلانے لگی۔ نہ جانے کیسے میری ماں کا ایک سوٹ میرے ہاتھ سے چھوٹا اور پھر وہ نیچے فرش پر جا گرا۔ گیلا ہونے کی وجہ سے وہ سوٹ مٹی سے بھر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کپڑے کو جلدی سے اٹھاتی اور دھو لیتی، میری سوتیلی ماں میرے سر پر پہنچ گئی اور مجھ سے جھگڑنے لگی۔ محلے کی عورتیں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ لنگڑی کہیں کی، تجھے دکھائی نہیں دیتا میرے کتنے مہنگے سوٹ تو نے نیچے گرا دیے؟ ساری زندگی ایسے ہی میرے سینے پر مونگ دلتی رہے گی، کبھی کوئی تجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر میری ماں غصے سے چلانے لگی۔ میں مسکراتی رہی اور کپڑے اٹھا کر انہیں اچھے سے دھو کر پھر سے تار پر پھیلا دیا۔ مجھے مطمئن دیکھ کر میری ماں کے غصے میں تیزی آئی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرا گلا دبا دیں۔ جب تک پڑوسن عورت ہمارے گھر میں موجود رہی، میری ماں ایسے ہی مجھ پر چلاتی رہی اور میرے عیب گنواتی رہی۔ میں نے ان کو مڑ کر ایک جواب تک نہیں دیا۔ بالٹی غسل خانے میں رکھنی گئی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا سے شکوہ کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، میرے پیارے اللہ جی، میں آپ کی اس رضا پر راضی ہوں، لیکن لوگوں کی باتیں مجھے بہت دکھ دیتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے ایک دن مجھے صبر کا پھل ملے گا۔ میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی۔ جب میری ماں نے مجھے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ لیا اور پھر وہ میری طرف غصے سے بڑی آگ لگ گئی، جیسے میری ماں میری جان لے کر ہی چھوڑے گی، لیکن وہ ایک مفت کی نوکرانی کو اپنے ہاتھوں سے کیسے گوا سکتی تھی؟ اس کا بس مجھے گالیاں دینے اور بددعائیں دینے پر ہی چلتا تھا۔ ویسے تو وہ مجھ پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی، بس مار پیٹ کی دھمکیاں دیتی رہتی تھی، اور کبھی جب زیادہ غصہ ہو جاتی تو لاٹھی سے ایک دو بار مار لیتی، لیکن ان کے طنزوں کے نشتر میرا خون جلا کر راکھ کر دیتے تھے۔ انسانی جسم چوٹوں سے تو صحت یاب ہو جاتا ہے، لیکن ذہنی طور پر کبھی بھی ان مشکل حالات سے نہیں نکل پاتا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میں چپ کر کے ماں کی باتیں سنتی، سارا دن درود شریف کا ورد کرتی رہتی اور میری سوتیلی ماں کو لگتا کہ میں کچھ پڑھ پڑھ کر ان پر پھونکتی رہتی ہوں۔ وہ ایسی ہی تھی، خود سے کچھ باتیں فرض کر لیتی اور پھر میری شامت آ جاتی تھی۔ کچھ عورتوں کے ذہن میں معاشرے نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ سوتیلے بچے کبھی بھی سوتیلی ماں کی قدر نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کا خیال اپنی سگی ماں کی طرح رکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر سوتیلے بچے برا رویہ نہ اپنائیں تو سوتیلی مائیں وہ رویہ اپنا کر بچوں کو خود سے بدظن کر دیتی ہیں، اور پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ پچھلے 20 سالوں سے میں اپنی سوتیلی ماں کے طعنے برداشت کر رہی تھی۔ وہ سارے گھر کے کام مجھ سے کرواتی، آج تک وہ مجھ سے راضی نہیں ہوئی تھی۔ کبھی انہوں نے تعریف کا ایک جملہ تک نہیں کہا تھا۔ وہ کیا آج میں نے اچھا کام کیا ہے، ان کو ہمیشہ مجھ سے گلے شکوے رہتے۔ پولیو کے اس مرض نے میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ اگر میرے والد بر وقت میرا علاج کرواتے تو آج میں لنگڑی نہ ہوتی، بلکہ اپنے دونوں پاؤں پر چل سکتی۔ میں بلا کی خوبصورت تھی، کسی چیز کی مجھ میں کمی نہیں تھی۔ ہر کام میں طاق اور خوبصورتی میں تو مجھ جیسا محلے میں کوئی بھی نہیں تھا، اور میری سوتیلی ماں اسی خوبصورتی سے تو ڈرتی تھی۔ رابعہ مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی، اس کی رنگت سانولی اور قد بھی مجھ سے کافی چھوٹا تھا۔ سوتیلی ماں رشتے والی کو پیسے دے کر رابعہ کے لیے رشتے لانے کا کہتی تو وہ لوگ اسے پسند کرنے کی بجائے مجھے پسند کر لیتے۔
ماں اس بات سے بڑی پریشان تھی۔ تبھی ایک روز نہ جانے اسے کیسے خیال آیا، اس نے میرے ہاتھ میں لاٹھی پکڑا دی کہ میں آج سے اسی کے سہارے چلا کروں گی۔ محلے والی عورتوں کے سامنے میرے پھوہڑ پن ہونے کے ایسے دلائل دیتی کہ لوگ حیران رہ جاتے اور کہتے نہ صورت ہے نہ سیرت ہے، ایسی لڑکی کو کون بیاہے گا۔ ہمارے محلے میں آسیہ خالہ رہتی تھی جو میری ماں کی بہترین دوست تھی۔ وہ مجھ سے واقف تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ ماں مجھ پر خوب ظلم کرتی ہے۔ سردیوں میں بھی جب لوگ 2 سویٹر اور جرسیاں پہن کر باہر نکلتے، ایسے میں سارا سال کاٹن کے 2 سوٹوں میں گزار دیتی۔ خالہ اکثر چھپ چھپا کر مجھے کپڑے دے جایا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی سوتیلی ماں کی نظر پڑتی، اگر وہ کپڑے اچھے ہوتے تو وہ چھپا کر اپنی بیٹی کے جہیز میں رکھ دیتی۔ انہوں نے رابعہ کے لیے خوب سارا سامان اکٹھا کر لیا تھا، لیکن جو بھی رشتے والے آتے وہ اسے پسند کرنے کی بجائے مجھے پسند کر لیتے۔ یہی وجہ تھی کہ رابعہ 18 سالوں کی ہو چکی تھی اور اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میری سوتیلی ماں کے ہاں رواج تھا کہ 15-16 سال کی عمر میں ہی لڑکیوں کو بیاہ دیتے تھے۔ میں تو 21 کی ہو چکی تھی۔ اب تو میری سوتیلی ماں مجھے لنگڑی کہنے کے ساتھ ساتھ بوڑھی چالاک عورت بھی کہنے لگی تھی۔ مجھے تو ان کی باتیں بچوں والی لگتی تھی، اس لیے میں اکثر ہنستی رہتی۔ ان کی وجہ سے میں اپنے خدا کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے آج تک کبھی شکوہ کیا ہی نہیں تھا۔ میرے منہ پر ہمیشہ شکر کا کلمہ رہتا، جبکہ رابعہ اکثر ماں سے ناراض رہتی اور لڑتی جھگڑتی رہتی۔ اس کے شکوے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ گھر کا سارا کام میں کرتی، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی خدمت بھی مجھ پر فرض ہو جاتی۔ رابعہ بس کالج جایا کرتی، کالج جانے کے بعد وہ سارا دن موبائل استعمال کرتی یا سوتی رہتی۔ خالہ آسیہ جو اپنی بیٹی کی طرح مجھے عزیز رکھتی، انہوں نے میری ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کی ایک ناکام سی کوشش کر ڈالی۔ وہ میرے لیے ایک رشتہ لے آئی۔ میری سوتیلی ماں ان دنوں اپنے میکے رہنے گئی ہوئی تھی۔ میری خالہ نے موقع کی مناسبت کو سمجھتے ہوئے میرے باپ سے مشورہ کیا اور پھر میری سوتیلی ماں شگفتہ کی غیر موجودگی میں ان رشتے والوں کو بلا لیا۔ ان لوگوں کو میں پسند آ گئی۔ جیسے ہی میرے باپ نے میری سوتیلی ماں سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئیں اور تب سے میرے برے دن شروع ہو گئے۔ اب وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتی، مجھے سارا دن بھوکا رکھتی، منہ تک نہیں دھونے دیا کرتی۔ نہ جانے ان لوگوں کو میری سوتیلی ماں نے ایسا کیا کہا کہ وہ لوگ اپنی بیٹے کی شادی مجھ سے کرانے کی بجائے رابعہ سے کروانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ مجھے دکھ تو بہت ہوا، لیکن میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ بھی تو میری بہن تھی اور اس کی خوشی میں بہت خوش تھی۔ لیکن پھر نہ جانے کیوں ان لوگوں نے رابعہ سے بھی رشتہ توڑ دیا اور کہیں اپنے رشتہ داروں میں اپنے بیٹے کی شادی کروا دی۔ شگفتہ بیگم اب پہلے سے بھی زیادہ مجھ پر غصہ کرنے لگی اور مجھے منحوس کہتے ہوئے نہ تھکتی۔ ان کی زبان پر ہمیشہ ایک جملہ رہتا کہ پہلے یہ اپنی ماں کو کھا گئی، اب اپنی بہن کی خوشیوں کو نہ تو یہ خود خوش رہ سکتی ہے نہ یہ کسی کو رہنے دے سکتی ہے۔ ان کی ایسی باتیں دل پر لگتی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی سوائے ان کی باتوں کو برداشت کرنے کے۔ انہی دنوں میرے بابا کے توسط سے ایک رشتہ آیا۔ لڑکے کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس نے ایک شادی کر ہی رکھی تھی۔ اس کی بیوی بانجھ تھی، وہ اولاد کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ امیر تھے۔ شگفتہ بیگم نے رابعہ کی شادی کی باتیں چھیڑ دیں۔ جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ لڑکا اولاد ملتے ہی دوسری بیوی کو طلاق دے دے گا تو اس نے رابعہ کی بجائے مجھے پیش کر دیا۔ وہ لوگ مجھے پسند کر کے چلے گئے کیونکہ ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ میں کیسی دکھتی ہوں یا میں لنگڑی ہوں۔ بس انہیں اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ انہیں کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو انہیں اولاد دے اور پھر اولاد ہوتے ہی وہ اسے طلاق دے دیں، کیونکہ وہ اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، اس کو دوسری شادی کر کے تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں کچھ دیر کے لیے اس قید سے رہائی چاہتی تھی، اس لیے میں نے سب کچھ اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیا۔ سوتیلی ماں تو ویسے بھی مجھے گھر سے نکالنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کو لگتا تھا میں ہی رابعہ کے رشتہ نہ ہونے کی وجہ ہوں۔
جیسے ہی میری شادی ہوئی مجھے معلوم ہوا کہ شادی کے بدلے میرے شوہر ارسلان نے میری سوتیلی ماں کو 15 لاکھ دیے تھے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ میری ماں میں اتنی غیرت بھی نہیں تھی کہ انہوں نے مجھے ایک آدمی کے ہاتھوں بیچ دیا جو میری زندگی برباد کرنے کا پروانہ میری ماں کے ہاتھ تھما چکا تھا۔ میں نے صبر کیا اور خدا سے گڑ گڑا کر ہر نماز میں دعا مانگنے لگی۔ انہی دنوں مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں نے میری بہن رابعہ کے پسند کے لڑکے سے اس کی شادی کروا دی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا تھا۔ سوتیلی ماں نے رابعہ کو خوب سارا جہیز دیا جبکہ مجھے تو ایک سوٹ میں ہی رخصت کر دیا تھا۔ ہاں البتہ میرا ولیمہ بڑے پیمانے پر کیا گیا۔ میری سوتن بہت اچھی عورت تھی۔ وہ اور میں ایسے رہنے لگے جیسے دونوں بچھڑی ہوئی سہیلیاں ہوں۔ میرا شوہر بھی ہم دونوں سے خوش تھا۔ رابعہ کچھ عرصہ تو وہاں بہت سکون سے رہی، پھر اس کے پھوہڑ پن اور سستی کی عادت نے اس کے گھر خراب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ساس سے روزانہ جھگڑے سے تنگ آ کر اس نے میاں کو پریشان کرنا شروع کر دیا کہ اسے علیحدہ گھر چاہیے۔ بیٹا جو اپنے والدین کا اکلوتا سہارا تھا، اس نے بیوی کو ایسے میکے چھوڑا کہ پھر کبھی لینے ہی نہ آیا۔ رابعہ اپنی قسمت پر روتی رہ گئی، لیکن اس سے بھی زیادہ پریشان شگفتہ بیگم تھی۔ وہ مجھے خوش دیکھتی تو ان کو جلن سی ہونے لگتی کیونکہ ان کی بیٹی کا اداس چہرہ انہیں پریشان کیے ہوئے تھا۔ شادی کے 3 مہینے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں اور جلد ہی 2 جڑواں بچوں کو جنم دینے والی ہوں۔ خوشی کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوا کیونکہ اس کے بعد میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا۔ میری سوتن اور میرا شوہر دونوں بہت اچھے انسان تھے۔ ان دونوں نے کبھی بھی نہ تو مجھ سے اونچی آواز میں بات کی، نہ ہی کبھی غصہ کیا، نہ کبھی انہوں نے مجھے یہ جتایا کہ میری ماں نے ان سے 15 لاکھ لیے تھے۔ میں بھی اپنی سوتن کا ہر کہا مانتی اور اسے کوئی بھی کام نہ کرنے دیتی۔ اس گھر کا سارا نظام میں نے خود سنبھال لیا، لیکن جیسے ہی سب کو معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تب سے میری سوتن نے مجھے بیڈ سے نیچے قدم نہ رکھنے دیا۔ میرا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، میری ایسی خدمت کرتی کہ جیسے کوئی سگی بہن اپنی بہن کی بھی نہ کرے۔ میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ میرے پاس تو دوسرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، اگر آپ نے مجھے گھر عطا کر دیا ہے تو اس گھر سے مجھے کبھی محروم مت کرنا۔ میں یہاں ان پیارے لوگوں کے درمیان اپنی ساری زندگی گزار لینا چاہتی ہوں۔ میں ان دونوں سے دور ہونے کا تصور ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ میری سوتن کم اور میری سہیلی زیادہ تھی۔ پچھلے 6 مہینوں سے لڑائی تو دور کی بات، کبھی بھی ہمارے درمیان بحث تک نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر مہینے باقاعدہ لیڈی ڈاکٹر سے میرا چیک اپ کروانے جاتی، میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، مجھے تازہ جوس بنا کر پلاتی اور میرے نہ کرنے کے باوجود مجھے پھل کھلاتی۔ وہ بچوں کی صحت کے متعلق بہت زیادہ فکر مند رہتی۔ میں اسے سمجھاتی تو وہ میری بات سمجھ جاتی، لیکن اس کے چہرے سے فکر کی لکیریں کبھی مٹ ہی نہیں سکی۔ وہ بہت اچھی تھی، وہ اتنی اچھی تھی کہ میرے پاس اس کی اچھائیاں بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے۔ میری سوتیلی ماں مجھے خوش دیکھتی تو میرا گھر بگاڑنے کے متعلق سازشیں کرنے لگتی، لیکن میری سوتن ایک سمجھدار عورت تھی۔ اس نے کبھی بھی میری سوتیلی ماں کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں ابھی تک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ رابعہ جو پچھلے 4 مہینوں سے میکے بیٹھی ہوئی تھی، شروع میں تو وہ بہت اداس تھی، لیکن اتنے مہینے گزرنے کے بعد اس کے چہرے پر بھی اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ اس نے غلط کیا یا اس کے ساتھ غلط ہوا۔ وہ تو منہ بھر بھر کر ساس کو بددعائیں دیا کرتی۔ گود بھرائی کی رسم کے دوران جب میری سوتن نے میری سوتیلی ماں اور بہن کو بلایا تو وہ دونوں نہیں آئیں۔ اس کے اگلے روز میری سوتن نے مجھے لیا اور پھر میرے میکے چلی آئیں۔ یہاں رابعہ اور میری ماں دھوپ میں لیٹے ہوئے تھی۔ میری سوتن رابعہ کو سمجھانے لگی کہ کب تک میکے میں پڑی رہو گی، اچھا ہے کہ شوہر سے جا کر معافی مانگ لو اور اپنا گھر دوبارہ بسا لو۔ سونیا سے بھی تم نے خواہ خواہ میں دشمنی مول لی ہوئی ہے۔ ابھی تمہیں یہ سب صحیح لگ رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب تم پچھتا کر رہ جاؤ گی۔ میں نے دیکھا کہ رابعہ جو شگفتہ بیگم کے سمجھانے پر ہتھے سے اکھڑ جاتی تھی، آج وہ میری سوتن کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔
اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات واضح تھے۔ وہ بہت شرمندہ تھی اور اسی شرمندگی میں اس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ نہ جانے میری سوتن کی باتوں میں کیسا جادو تھا، جس سے وہ بات کرتی وہ اس سے انکار کر ہی نہیں پاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میری بہن رابعہ چونک پڑی اور منہ پھٹ مشہور تھی، جو نک چڑھی اور منہ پٹ مشہور تھی۔ اس نے میری سوتن کی اتنی باتیں سنانے پر بھی خاموشی اختیار کر لی، اپنا سامان پیک کیا اور کہنے لگی، بھابھی آپ مجھے میرے گھر چھوڑ جائیے گا۔ یہ سب میری ماں کا قصور ہے، کیونکہ اگر اس نے مجھے کام سکھایا ہوتا، میری تربیت اچھے سے کی ہوتی تو آج میں اپنے گھر میں خوش ہوتی اور ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ لیکن یہاں تو میری ماں ہے، میرے گھر برباد کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ یہی میری ماں چاہتی تھی کہ میں اپنے ساس سسر سے علیحدہ ہو جاؤں، حالانکہ وہ اچھے سے جانتی ہے کہ میرا شوہر اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے اور ان کا آخری سہارا بھی۔ لیکن میری ماں نے جو غلطی کی وہ میں ہرگز نہیں دہراؤں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ مجھے میرے سسرال چھوڑتے جائیے گا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر میری بہن اپنا سامان اٹھانے لگی۔ میں اپنی سوتن کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اتنے عرصے میں کہ آ کر میں اپنی بہن کو سمجھاتی رہی تھی، اس نے میری ایک نہ سنی اور آج ایک بار سمجھانے پر وہ اٹھ کر اپنے گھر کو جا رہی ہے۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ رابعہ کی ساس بہو کو گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی، آگے بڑھ کر گلے لگایا اور ہمیں جوس پیش کیا۔ ہم لوگ رابعہ کے متعلق صفائیاں دینے لگے تو وہ کہنے لگی، آج کل کی بچیوں میں برداشت بہت کم ہے۔ میں نے اس بات کا برا نہیں منایا، میں ساری زندگی بیٹی کے لیے ترستی رہی۔ آج خدا نے مجھے بیٹی دی تو میں نے کفران نعمت کیا اور پھر دیکھو گھر میں اکیلی رہ گئی۔ اس کا شوہر اور اس کا سسر تو کام کے لیے نکل جاتے ہیں، میں سارا دن گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ بہو سے بنا کر رکھتی تو آج ہمارے گھر میں بھی خوشحالی ہوتی۔ سارا قصور اس کا نہیں ہے، تھوڑا بہت میرا بھی ہے۔ میں بزرگ تھی، ان حالات سے گزر چکی تھی، مجھے بہو کو سمجھنا چاہیے تھا۔ میں نے بھی تو ماں والی شفقت نہیں دکھائی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں تمہاری گنہگار ہوں۔ یہ کہہ کر رابعہ کی ساس نے اس سے معافی مانگی۔ رابعہ نے آگے بڑھ کر ساس کو گلے لگا لیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ملی کہ میری بہن کا اجڑا ہوا گھر پھر سے آباد ہو چکا ہے۔ ہم نے رات کا کھانا کھایا اور پھر گھر لوٹ آئے۔ میری سوتن بہت اچھی تھی، لیکن وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اولاد ہونے کے بعد میرا شوہر مجھے طلاق دے دے اور میں یہاں سے چلی جاؤں۔ 1 مہینے بعد میرے جڑواں بچے اس دنیا میں آ گئے۔ وہ ہو بہو میری صورت لیے ہوئے تھے، بس ان کی رنگت اپنے باپ پر چلی گئی تھی۔ گھور کر کالی آنکھیں اور لمبی پلکیں، وہ اتنے خوبصورت تھے کہ میری سوتن بار بار ان کا صدقہ اتار رہی تھی اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اب یہ میرا شوہر آ کر مجھے طلاق دے دے گا اور پھر میں کہاں جاؤں گی۔ اپنے بچوں سے دور رہنے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ جیسے ہی نرس نے مجھے جڑواں ہونے کی اطلاع دی، میری آنکھوں سے شکر کے آنسوؤں کی بجائے غم کے آنسو بہنے لگے، کیونکہ میری سوتن جو چاہتی تھی وہ ہو چکا تھا۔ اب یقیناً میرا شوہر مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا۔ میں رونے لگی تو میری سوتن میرے قریب آئی اور پوچھنے لگی کہ درد ہو رہا ہے کیا؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور آنکھیں موند لیں۔ تب ہی میری سوتن کہنے لگی، تمہاری ماں آئی ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ اگر تم ان سے ملنا چاہو تو میں یہیں بھیج دیتی ہوں۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ باہر چلی گئی۔ تب میری سوتیلی ماں شگفتہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی اور مبارکباد دینے لگی۔ میرے آنسو دیکھ کر وہ چونک گئی اور کہنے لگی، میں نے آج تک تم پر اتنے ظلم و ستم کیے، کبھی بھی تمہاری آنکھوں میں نے یہ آنسو یا دکھ کی لکیر نہیں دیکھی، پھر آج ایسا کیا ہوا ہے جو تم اتنی دکھی دکھائی دے رہی ہو؟ کیا تمہاری سوتن نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، ماں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ آپ کہتی تھی نا کہ کبھی بھی کوئی انسان مجھے نہیں اپنائے گا، کیونکہ کوئی بھی اپنی زندگی میں ایک لنگڑی لڑکی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج بچے ہونے کے بعد وعدے کے مطابق میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، میں در بدر ہو جاؤں گی۔ صحیح کہتے ہیں کہ ماں کی دعا تو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ آپ کی مانگی ہوئی دعائیں بھی قبول ہو چکی ہیں۔
ابھی میرا شوہر طلاق کے کاغذات بنوانے گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں زور زور سے رونے لگی۔ میری ماں یہ سن کر رنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، نہ جانے کیوں میں نے تم سے خواہ مخواہ میں ایک دشمنی پال لی، جس کا نہ سر تھا نہ پیر، اور تمہاری زندگی تباہ ہونے کی وجہ میں بن گئی۔ وہ 15 لاکھ میرے کہیں بھی کام نہ آ سکے اور الماری میں آج بھی وہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے ایک بیٹی کو آباد کر کے دوسری کی زندگی خراب کر دی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹی۔ تم کہتی ہو نا کہ ماں کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے، تو آج میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ اپنے گھر میں مہرانیوں کی طرح رہو اور خوب عیش کرو۔ شوہر تمہارے تابع رہے گا اور تمہارے بچے تمہیں وہ عزت دیں گے جس کی تم حقدار ہو۔ ہمیشہ خوش رہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے ہاتھ پر سر رکھا اور پھر روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ان کی باتیں سن کر میں رونے لگی، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا۔ وہ اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ تو میرے پاس بھی اپنی پہلی بیوی سے اجازت لے کر آیا کرتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں خود غرض ہو گئی اور اپنی سوتن علیزے کو برا سمجھنے لگی کہ ویسے تو وہ سب کی ہمدرد بنی پھرتی ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے اور میں دربدر ہو جاؤں۔ بچوں سے دوری کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب تک میں خدا کی رضا میں راضی رہی، لیکن اتنی بڑی آزمائش، یہ سوچ کر میں رونے لگی۔ تبھی میرا شوہر ہاتھ میں کچھ کاغذات لیے کمرے میں داخل ہوا تو میرے رونے میں بھی شدت آ گئی۔ یقیناً وہ مجھ سے اب ان کاغذات پر سائن کروائے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا نام میرے نام سے جدا ہو جائے گا۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ زندگی میں اپنے پورے ہوش و حواس سے میں نے ایک شخص کو چاہا تھا جو میرا محرم تھا، لیکن اب وہ میرا محرم سے نامحرم بننے والا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر میرا شوہر جلدی سے میرے قریب آیا اور میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ میں اس سے ناراضگی جتاتے ہوئے منہ پھیر چکی تھی۔ تبھی میرے شوہر نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ جس عورت نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے، میں بھلا اسے چھوڑوں گا اور اس رب کا نافرمان کیوں ہوگا جس کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ میں نے اور علیزے نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تینوں اکٹھے رہیں گے اور میں کبھی بھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا، بس تم دونوں میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ میں چاہتا ہوں میرے بچوں کی تربیت تم دونوں مل کر کرو۔ یہ صرف علیزے کی نہیں بلکہ ہم دونوں کا فیصلہ ہے۔ کیا تم ساری زندگی میرا ساتھ دینے کو تیار ہو؟ انہوں نے ہاتھ آگے کیا تو میں آنسو صاف کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر الحمدللہ پڑھتے ہوئے میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیا۔ خدا کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ایسی سوتن سے نوازا جس نے میرا گھر بگاڑنے کی بجائے بنا دیا۔ میں ہمیشہ اس کی مشکور رہوں گی۔ اب تک زندگی میں نے جو حاصل نہیں کیا تھا، خدا نے ان تمام چیزوں سے مجھے نواز کر معتبر کر دیا، اور میں اس خدا کی ذات کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ علیزے کمرے میں آئی تو اس نے طلاق کے کاغذات پھاڑ کر کوڑے دان میں ڈال دیے اور مجھ سے کہنے لگی، ہم دونوں بہنیں ہیں، ہم ایک ساتھ رہیں گی، اپنے بچوں کی پرورش کریں گی اور ہمارے دوسرے بچے بھی ہوں گے۔ تم گھبراؤ مت، ہمارا شوہر ہم دونوں کے ساتھ انصاف کرے گا، کیونکہ اس کے اندر خوف خدا ہے، اور یہ جتنا گھر میرا ہے اتنا ہی تمہارا گھر ہے۔ تم ہمارے بچوں کی ماں ہو، تم نے مجھے ماں بننے کی خوشی دی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے بچے سے دور رہو۔ ایک ماں کو اپنے بچوں سے دور کر کے میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ ہم سب ساتھ مل کر رہیں گے۔ سوتن کی باتیں سن کر میں پرسکون ہوئی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے بہت نیند آ رہی تھی۔ آج کوئی ڈر، کوئی خوف میرے سر پر سوار نہیں تھا۔ کبھی سوتیلی ماں کا خوف تو کبھی گھر کی چھت چھن جانے کا خوف، کبھی طلاق کی دھمکی، سوتن کا خوف۔ آج بہت عرصے بعد میں پرسکون نیند سوئی۔